اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم غنہ کے متعلق بات کریں گے۔ غنہ کا بیان۔ قاعدہ نمبر 1، جب نون اور میم پر شد ہو تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جیسے عم، ان، یعنی میم مشدد اور نون مشدد پر جو ہے ہمیشہ غنہ ہوگا، اور غنے کی مقدار جو ہے وہ ایک الف ہے، اور ایک الف کی مقدار جو ہے نا، اس کی مثال آپ لے لیں گے، کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لینا یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لینا، اتنا ٹائم لگتا ہے۔ عم، عم، ان، ان، تقریباً اس اندازے سے جو ہے نا آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اب اس کی مشق، یہاں جو ہے نون مشدد ہے تو اس لیے اس میں غنہ ہوگا۔ ان الذین، نون مشدد ہے، اس میں غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر، اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا، اس سے کم بھی جو ہے نہیں کرنا۔ اگر یا مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کا بھی ساتھ خیال کرنا ہے۔ ان الذین، ان العذاب، یہاں نون مشدد میں غنہ کرنا ہے، اور آگے الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا بھی ساتھ خیال کرنا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، میم مشدد پر غنہ ہوگا، اور یہاں جو ہے تقریباً 3 سے 4 الف اتنا جو ہے نا اس کو آپ نے کھینچنا ہے۔ یہاں اس کے اوپر مد کا نشان تو نہیں ڈالا، لیکن یہاں جو ہے بڑا مد ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہ مد واجب ہے، اس کی مقدار جو ہے 3 سے 4 الف جو ہے نا آپ نے کرنی ہے۔ آگے واو مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو ایک الف کے مقدار کے برابر اس کو بھی کھینچنا ہے آپ نے۔ من الیم، یہاں بھی میم مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ ان الینا، یہاں جو ہے نون مشدد میں غنہ کرنا ہے، ساتھ الف مدہ ہے تو الف مدہ کا جو ہے نا ساتھ خیال کرنا ہے، تو ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ اور یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اور آگے پھر الف مدہ ہے۔ الینا اجلہن علی النبی، نون مشدد میں غنہ ہوگا، اور یا جو ہے مشدد ہے، یا مشدد کا جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کو صحیح ادا کرنا ہے۔ یا مشدد جو ہے نا اکثر اس میں جو ہے نا غلطی کرتے ہیں لوگ، واو مشدد ہو گیا یا مشدد ہو گئی تو اس میں جو ہے غلطی کرتے ہیں، شد کو صحیح ادا نہیں کرتے۔ علی النبی، بی نہیں پڑھنا، علی النبی ام الکتاب، میم مشدد میں غنہ اور آگے الف مدہ۔ قاعدہ نمبر 2، میم ساکن پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہوں، جیسے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، كَسَبْتُمْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، تو یہاں جو ہے میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا ہے، تو اس لیے میم کا میم میں ادغام ہو گیا، اور میم مشدد بھی ہے، اس لیے اس میں غنہ کرنا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم ہو یا میم ساکن کے بعد با جائے، تو جس طرح یہاں اس مثال میں میم ساکن کے بعد با ہے تو یعتصم باللہ جو ہے پڑھا جائے گا، یہاں اس میں جو ہے نا غنہ ہوگا۔
اور جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو آواز کو ناک میں نہ کھینچیں، مثلا الحمد۔ اب یہاں جو میم ساکن کے بعد نہ دوسرا جو ہے میم ہے اور نہ میم ساکن کے بعد با ہے، تو اس لیے یہاں جو ہے غنہ نہیں کرنا۔ اس طرح لم یلد، یعنی لم یلد نہیں پڑھنا، میم ساکن میں یہاں جو ہے غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد یا ہے تو میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، تو اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اس طرح ولم یولد، یہاں بھی اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے۔ اب اس کی مشق کرنی ہے۔ ام بظاہر، یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو اس لیے اس میں جو ہے نا غنہ کریں گے۔ ام من خلقنا، یہاں میم کے بعد دوسرا میم آ گیا تو اس میں غنہ ہوگا۔ نون ساکن میں جو ہے نا اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گئی ہے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را آ جائیں تو وہاں بھی غنہ نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے اس لیے یہاں غنہ ہوگا۔ أَلَمْ يَرَوْا، یہاں بھی میم ساکن کے بعد یا ہے تو اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا۔ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں بھی غنہ ہوگا اخفاء کے ساتھ۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ ام زاغت، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ فدمدم، یہاں بھی اظہار ہوگا، غنہ نہیں کرنا۔ علیہم ربہم، یہاں بھی میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے تو اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا۔ بذنبہم فسواہا، تو یہاں بھی میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں بھی غنہ کرنا ہے۔ فسواہا، وہ کھڑا زبر جو ہے اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، اور یہاں الف مدہ ہے۔ الذین، یہاں یا مدہ ہے اس کو کھینچنا ہے۔ ہم عن صلاتہم ساہون، اب یہاں میم ساکن کے بعد عین ہے، یعنی میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے تو اس لیے اظہار ہوگا، اور یہاں بھی میم ساکن میں اظہار ہوگا، اور یہاں الف مدہ ہے تو الف مدہ بھی ادا کرنا ہے۔ باقی موٹے حروف جہاں جہاں بھی آ رہے ہیں تو موٹے حروف کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے، کیونکہ موٹے حروف جو ہے ان کا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ، تو ساتھ جو موٹے حروف حروف مستعلیہ ان کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ جس طرح یہاں غا ہے بظاہر، یہاں خا ہے، اور اسی طرح یہاں صاد ہے۔ یہاں جو ہے علیہم بمسیطر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاد کے اوپر سین ہے، تو یہ سورہ غاشیہ کا جو ہے صاد کے اوپر جو سین ہے یہ سورہ غاشیہ کے اندر ہے۔ 30ویں سپارے میں جو ہے نا سورہ غاشیہ، اس کے اندر یہ لفظ آتا ہے بمسیطر۔ تو ویسے تو صاد کے اوپر سین آ جائے تو آپ نے سین پڑھنا ہے، لیکن سورہ غاشیہ کے اندر جو بمسیطر ہے یہاں آپ نے سین نہیں پڑھنا، صاد ہی پڑھنا ہے، بمسیطر۔ اور سورہ طور 27ویں سپارے میں لفظ آتا ہے ام هم المسیطرون، تو وہاں صاد اور سین دونوں کے ساتھ آپ جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جہاں بھی کسی سپارے میں جو ہے کسی صورت میں جو ہے نا صاد کے اوپر سین ہو تو آپ نے وہاں سین ہی پڑھنا ہے، سوائے مثلا اس کے یہاں جو ہے نا آپ نے صاد پڑھنا ہے بمسیطر۔ اور اسی طرح صاد، یہاں بھی صاد ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے۔ عن صلاتہم، تو جہاں جہاں موٹے حروف ہوں گے تو آپ نے جو ہے نا ان کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو صحیح کرنا ہے۔ اگر آپ کے موٹے حروف صحیح نہیں ہیں تو آپ نے ابھی تک تلفظ یعنی آپ کا صحیح نہیں ہے، اس پہ جو ہے نا آپ نے کوشش کرنی ہے، اور باقی قواعد بھی ساتھ سیکھنے ہیں، لیکن آپ نے
حروف کی ادائیگی کو نظر انداز نہیں کرنا، یعنی مخارج آپ نے پڑھ لیے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ کہاں سے کس حرف کو ادا کرنا ہے، تو جب تک وہ حرف وہاں سے ادا نہ ہو اس وقت تک اپنی پریکٹس جاری رکھیں، اس کو صحیح کریں۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ تو کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔